بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک ایشو چل رہا تھا، میں نے کہا چلو اس پہ ڈسکس کر لیں۔ بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آج کل ایک ایشو جو بہت زیادہ میڈیا پر چل رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو کہ بہت کنٹروورشل ٹائپ کی ہیں اور جس کی وجہ سے بہت تنقید بھی ان پر ہو رہی ہے۔ تو آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ ویری سمپل، میں تو ایک بہت چھوٹا سا انسان ہوں، میرا علم بھی تھوڑا ہے، لیکن میرا ایک اپنی رائے میری ہے۔ وہ یہ کہ اکثر مجھ سے لوگ جب بھی محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں پوچھتے تھے تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ میں کبھی بھی ان کو ریفر نہیں کرتا کسی کو۔ اس کی وجہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں، جتنا بھی میرا علم ہے، کہ صحابہ کے حوالے سے کوئی بھی بات اگر نیگیٹو کرے گا کسی بھی حوالے سے، ضرورت ہے نہیں ہے تو وہ معذرت کے ساتھ وہ برداشت سے باہر ہے۔ تو لہٰذا میں کلپس آتے تھے، سنتا تھا، ان کے ریفرنس کو بھی چیک کرتا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں شرک کے حوالے سے بہت محنت کی انہوں نے، بہت محنت کی، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس حوالے سے۔ لیکن جہاں تک بات آئی تھی صحابہ کے حوالے سے تو میں تھوڑا سا سائڈ پر تھا۔ اچھا، اب بات آ گئی کہ آج کل جو مسئلہ ہے، جو ان کا ایشو جو کہ انہوں نے باتیں کی پولیٹکس کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں میری کیا رائے ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر کوئی بھی اسلامک اسکالر ہے اور وہ پولیٹکس کی بات کرتا ہے، رائے دیتا ہے، تو اس کو میں منع اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بھی دیکھو، جو بھی اسلامک اسکالر ہے وہ دنیا میں بھی تو رہ رہا ہے نا، دنیا کے معاملات کو بھی تو چلا رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہر چیز، تو وہ اس کو اسلام کی نظر سے پھر پیش کرتا ہے۔ اصولاً تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہیں نہیں جی تمہارا کام دین کا ہے، تم اسلام کا ہے، تم وہی کرو، تم پولیٹکس میں نہیں آؤ، میں نہیں کہتا کہ پولیٹکس میں آؤ، لیکن رائے تو رکھتا ہوگا نا انسان، کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسلامک اسکالر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ مزدور ہو، کوئی بھی اس کی اپنی رائے تو ہوگی نا، تو رائے دے سکتا ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ لازمی نہیں کہ اس کے لیے کوئی نیوز اینکر ہی ہونا چاہیے جو کہ اس کے بارے میں بات کری پولیٹکس کے حوالے سے۔ جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ اس سے مجھے بھی اختلاف ہے۔ دیکھیے، آپ اگر عام انسان ہیں، آپ مسلمان ہیں، یا آپ کوئی بھی ایک نارمل انسان ہے، تو کسی کے بھی خلاف آپ کوئی بھی بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا پروف ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہو گیا، بڑا جھوٹ ہے تو بہتان ہو گیا، ٹھیک ہے، تہمت آپ لگا رہے ہیں۔ تو آپ کو جیسے آپ دین کے حوالے سے ریفرنس دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اتھینٹک بات کر رہا ہوں، تو دنیاوی حوالے سے بھی تو ہمیں کوئی نہ کوئی گواہ چاہیے، کوئی ڈاکومنٹ چاہیے، کوئی چیز تو چاہیے نا۔ ایسے تو الزام نہیں لگا سکتے، اس طرح تو اٹھ کے ہر بندہ کسی نہ کسی پہ الزام لگانا شروع کر دے گا، تو اس کا تو حق کسی کو نہیں ہے۔ اور اگر کسی نان پرسنالٹی کی بات کریں، اس کے بارے میں اگر آپ بات کریں، وہ تو کچھ چھپی بات نہیں ہے کہ دو چار بندوں کو پتا ہے اس بندے کے بارے میں، وہ تو دنیا جانتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جب آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کے پاس پھر ڈیفینیٹلی پھر کم از کم 60%، 70%، 80% آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو حال بہت برا ہوگا، اور جو کہ ہو رہا ہے۔ میں بہت ہی افسوس بھی ہے کیونکہ آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کافی لوگوں کو شرک کے حوالے سے کافی باتیں بتائی ہیں، سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو آپ نے جو عمران خان صاحب کے بارے میں اور عمران ریاض خان کے بارے میں جو بھی آپ نے کہا ہے وداؤٹ پروف، یہ ویڈیو سامنے ہے نا، یا تو اس کی تردید کریں، نہیں کی تو پھر وہ آپ اس پر کھڑے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں کہ آپ بار بار پھر کیا کر رہے ہیں، آپ اچھی بات ہے، آپ اپنا کے موقف بھی دے رہے ہیں، چھپے بھی نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں تو ایکسیپٹ کریں نا۔ یہ نہیں ہوتا کہ 10 میں سے 8 ایک بات کہہ رہے ہیں اور 2 ایک بات کہہ رہے ہیں، تو وہ جو 8 کہہ رہے ہیں دین اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، لیکن دنیاوی حوالے سے 8 بندے جو کہہ رہے ہوں تو اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ صحیح ہی ہوں گے۔ اسی لیے میجورٹی، اگر تو 5 سے 6-4 کی ریشو ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ ابھی ریشو اگر 8 کی اور 9 کی چل رہی ہے، 10 میں سے 9-1 ہے یا 8-2 ہے، تو 8 جو کہہ رہے ہیں اس کو تو سننا پڑے گا نا۔ تو اب سارے آپ کے خلاف کیوں ہو گئے؟ سارے ہی کیوں خلاف ہو گئے؟ تو کہیں تو مسئلہ ہوگا نا۔
مسئلہ سے پروف کا ہے. اگر زمانہ پروف کا ہے کہ آپ ایویڈنس کا ہے, دکھا کے بات کریں گے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے, تو آپ نے بغیر پروف کے, آپ نے بغیر ایویڈنس کے آپ نے کسی پر الزام لگایا ہے, جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے, تو وہ, اور آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور نون بھی ہیں, میں کہتا ہوں نون ہیں, یوتھ میں بہت آپ ان ہیں, تو پھر یہی ہوگا. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے, یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہم تو بہت چھوٹے لیول کے 1% بھی نہیں ہے کہ بھائی پروف کے ساتھ بات کرنی ہے, ہوا میں اس طرح نہیں, کوئی بھی بات کرے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو ہدایت دے. اور اسپیشلی یہ جو وقت چل رہا ہے یہ ویسے فتنے کا دور ہے, اس میں سب چیزیں دھوئیں کی طرح ہیں. تو جتنا, میرا بس مشورہ یہی ہے ہم سب تمام مسلمانوں کو, کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے نا, اپنی جو سرکل ہے نا, اپنا جو چیزیں ان کو کم سے کم کرتے جائیں, اور کوشش کریں نماز پڑھ لی باجماعت جا کے, ذکر کر لیا, گھر میں زیادہ وقت گزاریں. زیادہ نیوز کی طرف میں نہیں پریفر کرتا کہ جائیں, پھر وہ گھومتا رہے گا. آپ جو خود بھی کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں دین کے حوالے سے یا اپنا کوئی بھی, اس سے بھی آپ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کو اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیں تو بچ جائیں گے. میں امید کرتا ہوں میری بات سمجھ گئے ہوں گے, اور میرا موقع بھی سامنے آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.